بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے بھی عملیات، وظائف، وسعت رزق اور دیگر حاجات، شفاء امراض یا جتنے بھی کچھ ہیں بیان کیے گئے ہیں، اس میں دست عمل کا ہو، اس میں حمزات کا عمل ہو، اس میں وسط رزق کا ہو، جو بھی ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنا ایک ذریعہ معاش نکال لے، ایک ذریعہ معاش نکال لے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مشائخ، ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا۔ امام غزالی کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش تھا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، ان کا ذریعہ معاش تھا۔ امام قدوری کو دیکھیے، ان کا ذریعہ ایک معاش تھا۔ امام شمس الائمہ جس کو کہتے ہیں حلوانی، مٹھائی کی دکان تھی، ان کا ایک کام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ صحابہ میں سے کوئی قصاب تھے، کوئی لوہار تھے، پیشہ تھا، اور محنت کرنے میں، پیشہ اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی کا جو مزہ ہے، القاسب و حبیب اللہ۔ اگر اتنی بڑی بڑی شخصیات اپنے ہاتھ سے کوئی بھی پیشہ اختیار کر کے تو روزی کماتا تھا، تو اس میں آر کی کون سی بات ہے؟ اور صحابہ میں جب جلیل القدر صحابی کسائیوں کا کام کرتے تھے، لوہاروں کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، داڑھی مبارک، کچھ جس طرح ہم باربر کے پاس جاتے ہیں، کچھ تو انہوں نے بھی اس کام سر انجام دیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم جب دو وظیفے کر کے عمل کامل پیر بن جاتے ہیں تو لوگوں کے نذرانے اور چڑھاووں کی طرف ہماری توجہ متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی آئے گا، کوئی نذرانہ دے گا، کوئی چڑھاوا دے گا، کسی سے اتنی فیس لیں گے، کسی سے اتنا نذرانہ لیں گے، اسے یہ کہہ دیں گے تمہارے کالے جادو ہو گیا، نظر ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، بہت عرصے کی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ میری بہو کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب بھی کچن میں کام کرتی ہے یوں گر جاتی ہے، اور فلاں آدمی کے پاس گئی تو میں اس سے پوچھنے لگے، اس نے کہا کہ کالے کتے کی چمڑی پہ کچھ کیا تھا۔ یہ واللہ باللہ تاللہ میں بالکل بات سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جھوٹ کا کریڈٹ کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور 5,000 روپیہ مانگ رہا ہے اس کے توڑ کا۔ تو میرے پاس آئی، میں نے اس کا کچھ جائزہ لیا اور بتایا کہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کوئی 1.25 کلو جنس حلوہ یا کھیر پکا کر دعا درود کر کے باہر گلی میں کے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اگر تمہاری بہو ٹھیک نہ ہوئی ہے تو تمہارا کیا ہوا خرچہ میں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس نے یوں کیا، حلوہ پکا کے باہر گلی کے بچوں میں تقسیم کر دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ نحوست سیارگان، یہ جو نظریں لگ جاتی ہیں، آسیب زدہ لوگ ہو جاتے ہیں، اب ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو قبر تک، بکری کو ہانڈی تک، اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ذریعہ معاش اپنا لو۔ میرے ذریعہ معاش، میں نے مسجد کی امامت کی، مسجد کی خطابت کی، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا، سرکاری اسکولوں میں بہت
زیادہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد دکانداری کی بہت عرصہ تک، ہر قسم کی دکانداری کی۔ آج بھی میرے گاؤں کے لوگ مجھے پوچھتے ہیں سبزی کا کیا ریٹ ہے؟ جی وہ سبزی کی دکان چل رہی ہے آپ کی؟ وہ جی آپ نے ریڈی میڈ کی دکان کھولی تھی، وہ کپڑے کی دکان کھولی تھی، یعنی کوئی دکانداری میں کام چھوڑا میں نے نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنے ہاتھ سے کما کے۔ میرے مفتی صاحب نے، مجھے 2 بندے ایسے مخلص ترین ملے ہیں، ایک میرے استاد محترم گولڈا شریف کے مفتی فیض احمد صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ اس شہر میں مسجد میں پڑھاتا تھا۔ میں نے کہا جی مسجد کے آس پاس جو گھر ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ مجھے اپنی باری باری پہ کھانا دیتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ کھانا نہ کھایا کرو، رات چلتے کسی فقیر کو کھلا لیا کرو، اور کوئی نہ ملے اللہ گواہ ہے تو اس کو چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے چھت پہ پھینک دیا کرو، پرندے کھا لیں گے۔ اور دوسرے میرے مخلص جن کا میں بہت احترام کرتا کہ عرصہ ہو گیا نہیں ملاقات ہوئی، لیکن جس کی وجہ سے میں اس سلسلے میں آیا تھا، فاروق حسین کاشمیری، مظفر آباد سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا یہ صدقے اور خیرات کے مال نہ کھایا کرو۔ آج مشرق سے مغرب سارے لوگ کعبہ میں جمع ہو کر دعا ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یوں فلسطین کو، یوں کشمیر کو، یوں برما کے مسلمانوں، کیا ہوتا ہے دوسرے دن اس سے بڑھ کر یہ صدقہ اور خیرات کا مال، چاہے مولوی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی ہو، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچال ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو اللہ نے 8 مصارف جو بتائے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ اگر وہ صدقے اور خیرات زکوٰۃ کا مال نہیں لیں گے، گناہگار وہ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس چیز کا حقدار بنایا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کو کوئی اپنا ذریعہ معاش صرف دم درود، تعویذات اور اس کا ہدیہ یہ نہ دے۔ آپ کہیں گے آپ خود تو لیتے ہیں، اس کا بھی ایک جواز ہے۔ میں اپنے لیے حلال اور دوسروں کے لیے حرام نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کو میں توجہ سے سننا کہ اپنے لیے حلال کو اور دوسروں کے لیے۔ مثلا ایک آدمی کا کام ہے، یہ میرے پاس مارکر ہے، اس میں انک پڑتی ہے یا کچھ بھی ہو، زعفران، مشک خالص، کستوری جسے کہتے ہیں، جس چیز کا جو حکم ہوتا ہے تعویذات لکھنے کا، اسی کے ساتھ اسی وقت کے اسی ساتھ میں اگر لکھے جائیں تو وہ اثر رکھتے ہیں۔ کوئی صدقہ، کوئی خیرات۔ میرے پاس کتاب ہے جس میں تمام بخورات جو جلائے جاتے ہیں عمل کے دوران میں، کون سے دن کا کون سا موکل اور کون سا بخور ہے، جلایا جاتا ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ انسان گاڑی میں یہ کہے کہ پٹرول ڈلتا ہے اور پانی ڈال کر چلا کر دکھائے، بہرحال کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے، اور آج ابھی اللہ کا کرم ہے کہ میرا ذریعہ معاش ہے۔ دکانداری ہمارا کام چل رہا ہے، جو تھوڑا ہے زیادہ ہے، لیکن ایک سلسلے کے ساتھ ایک شغل میں مشغول ہیں، تو اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اپاہج بن کر، بے بس اور بے سہارا بن کر خدا سے یوں مدد نہ مانگو۔ اللہ نے تندرست ہاتھ پاؤں سے جوانی سب کچھ دیا ہے، پھر محتاج کیوں بنتے ہو؟ فشفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، یا کوئی اور بزرگ ہیں، جا رہے تھے کہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ایک درخت کے نیچے جا کر تھوڑا سا سستائے تو ایک اپاہج چڑیا جس کا پاؤں، جس کی ٹانگ کوئی زخمی تھی، ٹوٹی ہوئی، تو ایک دوسری چڑیا نے آ کر اس کو کیا دیا؟ کھانا دیا۔ تو نے کہا جب اللہ ان پرندوں کا، ان معذوروں کا سبب ہے تو میرے لیے کیوں نہیں؟ اتنے میں ان کے پاس سے کوئی اور بزرگ ہے، اس نے کہا کہ اپاہج نہ بن، خدا نے تمہیں تندرست، توانا، صحت، جوانی، علم، ہر چیز دی ہے، تو محتاج کیوں بنتا ہے؟ تو معذور کیوں بنتا ہے؟ تو لوگوں کا سہارا کیوں بنتا ہے؟ لوگ تیرا سہارا
بن رہے ہیں تو لوگوں کا سہارا بن، تو گرتوں کو اٹھا، خود گرا ہوا نہ ہو۔ تو بات یہ ہے اس طرح کوئی ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ پھر ان ذریعہ معاش کو اپنا اسباب کو اپنا کر پھر جناب کیا کریں، وسعت رزق کا کوئی عمل کریں، پھر کوئی آپ وظیفہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دن سارا آپ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے رہیں، کوئی 5 روپے بھی نہیں دے گا۔ یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ویوز کمانے کے لیے کہتے ہیں نا یہ وظیفہ پڑھو گے $75 لاکھ آ جائے گا، $95 لاکھ آ جائے، 500 کروڑ تمہیں شام کو مل جائے گا، صبح کو مل جائے گا۔ ان سے پوچھئے ذرا تمہارے گھر میں کتنے ڈیلی کے آتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دستے غیب بھی اگر حاصل ہو جائے کسی بندے کو، روزانہ کا ایک مقرر روزینہ مقرر کر دیں، 5000 میری دن کی ضرورت ہے، وہ اسی دن خرچ کرنا ہوگا۔ جس دن آپ ان 5000 میں سے 500 میں سے 200 میں سے جو آپ کو دستے غیب کے ذریعے سے ملتا ہے، ایک پیسہ بھی روک کے رکھیں گے دوسرے دن نہیں ملے گا۔ شرط لگا کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، چیلنج ہے۔ وہ اور لوگ تھے توکل والے، بھروسے والے، یقین والے، ایثار والے، قربانی والے، جو خود بھوکا رہ کر سب کوئی دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ آج یہ ہے کہ دوسروں کو لوٹ کر اپنا پیٹ بھرنے والی بات ہے۔ لوگ مجھے کہیں گے باتیں تو بڑی سادہ کرتے ہیں لیکن ٹائٹل ایسا لگاتے ہیں آپ جو لالچ اور طمع سے پر ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کی توجہ کے لیے لگاتا ہوں تاکہ تم یہاں اوروں کی باتیں سنتے نا میری بات کو بھی ذرا سن کے جاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ٹائٹل کو میرے نہ دیکھو، میری اندر کی جو باتیں ہیں ان کو دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ میرے 2 محترم بزرگ تھے جنہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤ۔ وہ مفتی صاحب نے مجھے منع کیا، میرے استاد مکرم ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ خیر رحمتیں کرے۔ اور یہی دعا میں اپنے اس مخلص دوست فاروق حسین صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی تعظیم کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ وہ ویسے بھی سید زاد ہیں، میں اس کے لیے دعا نہ بھی کروں پھر بھی وہ کیا ہیں، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو، ان کے علم کو، عمل کو بہت بلند و بالا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا یہ صدقے خیرات، یہ تعویذات کے ہدیے وغیرہ، یہ وہ ایسے ایسے کو پیشہ اپناؤ، کوئی ہنر اپناؤ اور پھر اس کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا کرے۔ قناعت میں امیری ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام، کوئی تجارت، کوئی پیشہ، کوئی حرفت اپنا لے اور اس کے ساتھ ساتھ وسط رزق کا عمل تجربہ میں لائے اور معمول بنا لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فتوحات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا کام کے ساتھ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سزائیں ہوئی، جیل ہوئی، جیل کے اندر ان کو چکی پیسنے کے لیے کتنے ہمارے علماء حق، نورانی صاحب کو دیکھیں، نیازی صاحب کو دیکھ لیں، اسیر مالٹا کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، مودودی صاحب کو دیکھ لیں، خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ لیں، کڑی سے کڑی سزائیں دی گئی، ان کو بڑی بڑی آفریں دی گئی لیکن ٹھکرا دیا۔ اس لیے میرے ناظرین اور سامعین، میں کوئی نہ عالم، نہ فاضل، نہ عابد، نہ زاہد، بالکل ہر طرح ڈول کی طرح بالکل خالی ہوں، جس کو تھوڑی سی ضرب لگتی آواز بہت نکالتا ہے۔ علماء کے، فقہا کے پاؤں کی خاک بھی نہیں۔ تو اس لیے میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، اچھی لگتی ہے تو اس بات کو آزماؤ۔ ٹائٹل قسم قسم کے اس لیے لگاتا ہوں ویڈیوز پہ تاکہ گزرتے ہوئے ادھر بھی دیکھ جاؤں۔ اچھا دکانوں پہ لگے تھے نا، رکیے ذرا، ٹھہریے، ذرا توجہ کیجیے،
طریقے ہیں، یہ میں بتا دوں، لیکن اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہوں کہ صرف تعویذات لے کے عمل کر کے وظیفہ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، کچھ بھی نہ کرو پھر بھی تمہیں وہ بوکا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے جب یہ دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ جب اس نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے سب کو مل جائے گا، ایک دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گیا، اللہ دے گا رزق، بیٹھ گیا۔ وہ ادھر کوئی خاتون تھی جس کو کوڑ کی بیماری تھی، کسی حکیم نے اس کو بتایا کہ تازہ پراٹھا پکا کے اوپر اس کے مکھن رکھ کے اپنے ہاتھوں کو یہ کٹور یا ٹکور کر کے پالش کر کے اس کو کسی تھالی کے اندر کسی چگیر کے اندر رکھ کر اس کو دریا میں ڈال دے تاکہ یہ بہتر رہے۔ وہ اس نے ایسا کیا، تازہ مکھن کا پیڑا لیا، پراٹھا پکایا دیسی گھی کا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو کیا ٹچ کیا، مس کیا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ بہتا 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 جب آیا نا اس آدمی کے قریب سے گزرا، وہاں سے لیا، کھا کے ڈکار مارا، واہ کیا اللہ کا کرم ہے، اتنا مرغن قسم کا بہترین قسم کا دیسی گھی کا پراٹھا، تازہ مکھن، اور یہ ایک ہفتہ تک کھاتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو جا کے اپنے محسن کو دیکھ لوں کہ کون یہ روزانہ میرے لیے بیچتا ہے۔ چلتے 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 ایک جھونپڑی کے پاس گیا، باغ تھا، باغیچہ تھا، ایک جھونپڑی سی بانی ہوئی بوڑھی خاتون نے کہا یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ جا کے پوچھا، میں آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آؤں، آپ روزانہ میرے لیے اتنا بہترین ناشتہ بنا کے بیچتی ہیں۔ اس نے کہا کیسا ناشتہ، کہاں سے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یوں اپنا قصہ سنایا۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے، یہ تو مجھے بیماری لگی ہوئی تھی، کوڑ کی بیماری، کسی حکیم نے مجھے بتایا تھا کہ یوں پراٹھا پکاؤ، یوں مکھن رکھو، یوں ایسے کر کے اس کو دریا کی نظر کر دو، تم نے وہ کھایا؟ توبہ کی، استغفار کیا۔ تو اس لیے ایسے غذا سے، ایسی روزی سے بچو جس میں تمہاری محنت نہ ہو اور دوسروں کے ہاتھوں کی میل کچیل کھاتے رہو۔ صحت تندرستی جوانی کے لیے دعا کرتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایسے بے شمار قصے کہانیاں ہیں، چاہے فرضی ہیں چاہے حقیقی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ایک سبق آموز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔